دا ڈیزائر ناول بائی ماہی راجپوت ایپیسوڈ نمبر 23۔ یہ منظر اسلام آباد کی ایک مارکی کا ہے جس کی انٹرنس پر کھڑا سالار درانی مہمانوں کے استقبال میں مصروف تھا۔ وہ بار بار ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالتا، بارات کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے اپنے کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تو دل سے مسکراتا پیچھے مڑا۔ سامنے ہی بلیک ساڑی پہنے، نیوڈ میک اپ کیے انود شاہ کو دیکھ ابتہاج شاہ بے ساختہ بولا، ماشاءاللہ، بیوٹیفل، دا موسٹ اسٹائلش لیڈی۔ سالار کی تعریف پر انود جھینک گئی۔ پاپا، وہ سالار کے گلے لگی۔ سالار نے بھی اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جانتی ہو انود، 7 سالوں میں مجھے جب جب ابتہاج کی یاد آئی میں نے تب تب تمہیں پکارا ہے۔ تم سے مجھے اپنے دوست کی مہک آتی ہے۔ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا، بس نظر سے اوجھل ہے۔ تم نے مجھے علی کی طرح سپورٹ کیا۔ میں نے ماضی میں جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، اس کے باوجود تم نے مجھے معاف کر دیا، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ سالار بات کرتے کرتے غمگین ہو گیا۔ اس کے لہجے کی نمی انود نے بھی محسوس کی۔ پاپا، میں آپ کو لینے آئی تھی برائڈل روم میں۔ آپ کی میرو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ انود نے سالار کا مائنڈ چینج کرتے کہا، اور اس وقت خود کو بھی کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ چلو پھر چلتے ہیں دلہن صاحبہ کے پاس، سالار درانی نے ہنستے ہوئے کہا، اور دونوں برائڈل روم کی جانب بڑھ گئے۔ ریڈ اور گرین کنٹراسٹ کے بنے خوبصورت لہنگے اور ڈارک میک اپ کیے بالوں کا خوبصورت جوڑا بنائے۔ مریحہ درانی اپنے موبائل کی گیلری اوپن کیے ہوئے تھی۔ وہ بار بار آلین کی تصویریں دیکھی جا رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنی ماں کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اسکرول کرتے کرتے اس کی نظر ابتہاج کی تصویر پر پڑی تو وہ رونے لگی۔ ڈیزائر، روتے روتے وہ فقط اتنا ہی بول سکی جب انود اور سالار کمرے میں آئے۔ اس نے فوراً سے فون سائڈ پر رکھا اور اپنی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو صاف کرتی مسکرانے لگی، مگر اس کی آنکھوں سے نکلتے یہ آنسو سالار کی نظر سے مخفی نہ رہ سکے۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ میرو کا دلہن بنا یہ روپ دیکھ کر اس کے لیے اپنے آنسو پر قابو پانا مشکل تھا۔ میرو، لڑکیوں کو ہمیشہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، یہی اس دنیا کا دستور ہے، اور ایسا ہی چلتا رہے گا۔ بیٹی چاہے کسی ریاست کے بادشاہ کی ہو یا فقیر کی، ایک مقررہ وقت سے زیادہ اپنے بابا کے آنگن میں نہیں رہ سکتی۔ جانتی ہو بیٹا، ایک لڑکی کا گھر وہی ہوتا ہے جہاں وہ خود کو محفوظ تصور کرے، جہاں کی 4 دیواری سے وہ سکون دے جو اسے کسی محل بھی نہ مل سکے۔ سالار نے میرو کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازہ ناک کرتا تیہام ملک اندر آیا، جسے دیکھ کر میرو نے غصے میں مٹھیاں بھینچ دیں۔ انکل، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے میرو سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تیہام نے سالار درانی سے اجازت مانگی تو سالار اور انود سر ہلاتے وہاں سے چلے گئے۔ سالار نے جاتے ہوئے تیہام کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، گویا اس کا شکریہ ادا کیا ہو۔ میرو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، مگر میرا یقین کرو میرو، سدیج شاہ تمہیں خوش رکھے گا ہمیشہ۔ اس کی جیسی محبت تمہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ میرو، ہمیں شادی اس سے کرنی چاہیے جو ہم سے محبت کرتا ہو، نہ کہ اس سے جس سے ہم محبت کرتے ہوں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں سدیج شاہ سے بڑھ کر کوئی چاہ نہیں سکتا، اور مجھے انزش ملک سے بڑھ کر کوئی مانگ نہیں سکتا۔ تمہاری خوشی میرے ساتھ نہیں، سدیج شاہ کے ساتھ ہے، اور میری خوشی انزش ملک کے ساتھ ہے۔ میں اپنی محبت کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ چلتا ہوں۔ تیہام ملک ہی کہتے ہی واپس جانے لگا۔ مریحہ نے کاؤ سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا سین چلنے لگا۔ جب مہندی کی رسم ہو چکی تھی تو تیہام نے سب کو مخاطب کیا۔ سالار انکل، ڈیڈ، مجھے آپ سب فیملی ممبرز سے بات کرنی ہے، پلیز اندر چلیں۔ تیہام سب کو لے کر ہال میں آیا۔ کیا بات ہے تیہام، تم نے ہم سب کو یہاں کیوں بلایا؟ زبیر ملک نے تیہام سے استفسار کیا۔ انکل، میں مریحہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ تیہام ملک زبیر کو اگنور کرتا سالار سے گویا ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا تیہام؟ سالار نے تیہام سے پوچھا۔ انکل، میں اپنی کزن انزش سے محبت کرتا ہوں۔ تیہام انزش کی طرف دیکھتے بولا۔ ہاں انزش، آج میں سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ تیہام ملک نے انزش کے بے جان جسم میں گویا روح پھونک دی۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ اگر تم اپنی کزن سے محبت کرتے تھے تو میری بیٹی کو محبت کا جھانسا کیوں دیا؟ سالار درانی نے اسے غصے میں پنچ مارا۔ انکل، اٹ واز جسٹ اے ٹریپ۔ میں نے میرے کسی بہت خاص کے کہنے پر یہ سب کیا، لیکن میری نیت میں کوئی فتور نہیں تھا۔ میں سدید اور میرو کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر صفر ہیں۔ میرو کی شرارتیں، اس کی ہنسی، دور کہیں ان دونوں کے ریلیشن شپ میں آنے والے کلیشز کی وجہ سے کھو چکی ہے۔ میں ان دونوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کسی تیسرے کو اپنے
بیچ لانے پر یہ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں بلکہ اور نزدیک ہوں گے۔ آپ خود دیکھ لیں انکل، کیا آپ کو میرو خوش لگتی ہے؟ کیا آپ کو سدید کی آنکھوں میں کھو دینے کا خوف نظر نہیں آتا؟ انکل میں نے سنا ہے ماضی میں سالار درانی نے عشق کیا تھا۔ کیا سالار درانی جیسا عاشق دو محبت کرنے والوں کو کے بیچ بننے والے کلیشز کو ختم کرنے میں ناکام ہو گیا؟ تہام نے سالار سے سوال کیے۔ وہ نظر جھکا گئے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ گھر چلو یو ایڈیٹ، زبیر ملک غصے میں چلاتے ہوئے تہام سے بولا۔ پلیز اسٹے اوے فرام مائی میٹر۔ تہام ملک نے زبیر کو انگلی دکھاتے وارن کیا۔ اپنی زبان کو لگام دو تہام ملک، میں نے تمہیں اپنے ڈیڈ سے اس لہجے میں بات کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ ولید ملک نے تہام کے سب کے سامنے ڈانٹا تو تہام سر جھکا گیا اور پھر سالار سے بولا، انکل پلیز سدید کو اس کی ریا سونپ دیں، آئی بیگ یو۔ تہام ملک کی بات سن کر سالار آگے بڑھا۔ میں اسے کیسے ریا کو سونپ دوں؟ کیا سدید شاہ نے مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا؟ سالار درانی نے چپتے لہجے میں سدید کو دیکھا جو شاخزدہ کھڑا مریحہ کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم ہوش میں آتا سالار کو مخاطب کیا، ماموں کیا آپ میرے دل کی خواہش سے لا علم ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے میں ریا سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ سدید کی آنکھوں میں شکوہ تھا جسے محسوس کرتا سالار درانی سردہ خارج کرتا بولا، میں میری بیٹی سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سالار نے گیند مریحہ کے کورٹ میں پھینکا اور مریحہ نے ایک نظر سب کی جانب دیکھا اور فیصلہ کرتی بولی، پاپا میں سدید شاہ سے شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ مریحہ درانی نے ایک لفظ چباتے کہا، کون سی شرط؟ سب سے پہلے سدید شاہ گویا ہوا۔ سدید شاہ کو ایک پریس کانفرنس بلوانا ہوگی جس میں وہ سب کے سامنے اپنی فیملی کے ہاتھوں میری ماں پر ہوئے ظلم کی معافی مانگے گا اور ساری دنیا کو بتائے گا کہ آلین کیانی ایک پاک دامن عورت تھی، جبکہ اس کا باپ حیدر شاہ اور اس کی چاچی زامیہ شاہ بدکار اور زانی تھے۔ مریحہ بات کرتے کرتے خاموش ہوئی جب سالار درانی نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، گڑے مردے کھیڑنا بند کرو مریحہ۔ سالار درانی، جاؤ سدید شاہ شادی کی تیاری کرو، کل ہی تمہاری اور مریحہ کی شادی ہوگی، سالار درانی نے حکمی انداز میں کہا۔ مگر مریحہ درانی نے سالار کو ٹوکا جب سالار نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا، بس اب اگر تم نے میرے فیصلے کی نافرمانی کی تو میرا مرا منہ دیکھو گی تم مریحہ۔ سالار یہ کہتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سالار کی اس ایموشنلی بلیک میلنگ پر مریحہ درانی نے سر جھکا لیا۔ یکدم مریحہ حال میں لوٹتی نم آنکھوں سے تہام کو دیکھنے لگی۔ تہام، اس پکار پر تہام کے ہینڈل پر رکھے ہاتھ تھم گئے۔ تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ مجھے اس شخص کا نام بتا دو، مریحہ نے التجائی انداز میں کہا۔ کیا بدلے میں مجھے معافی مل جائے گی؟ تہام نے مریحہ سے سوال کیا۔ مریحہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے ابتہاج شاہ نے بھیجا ہے۔ تہام یہ کہتے ہی واپس مڑا۔ وہ زندہ ہے نا؟ مریحہ نے آز بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تہام ملک فقط اتنا بولتا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں مریحہ کا نکاح سدید شاہ سے پڑھایا گیا اور اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ وہ خاموشی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر بعد ہی رخصتی کا شور اٹھا اور مریحہ درانی سالار کی دعائیں لیتی سدید شاہ کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی۔ سالار نے جیسے ہی مریحہ کو گاڑی میں بٹھایا، مریحہ نے سالار کو پکارا، بابا عزائم شاہ کو سزا سے بچا لیں، وہ بے قصور ہیں۔ مریحہ کی بات سالار کے ساتھ ساتھ انود اور سدید نے بھی سنی۔ وہ سب شاکڈ ہو گئے۔ جاوید شاہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی زن سے دوڑا چکا تھا۔ شاہ حویلی کو راتوں رات بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سدید شاہ اپنی محبت کو پانے کے نشے میں سرشار بہت خوش لگ رہا تھا، جبکہ مریحہ کے ہونٹوں پر فقط خاموشی تھی۔ شازیہ بیگم نے مریحہ کا استقبال بہت محبت اور چاہ سے کیا۔ تمام رسمیں ادا کی جا چکی تھیں، تبھی ایک ملازم بھاگتا ہوا زاوی کے پاس آیا۔ سائیں، نیچے میڈیا کے کچھ نمائندے آئے ہیں۔ واٹ؟ میڈیا؟ بٹ کیوں؟ کس نے بلوایا ہے؟ زاوک نے استفسار کیا۔ میں نے بلوایا ہے میڈیا کو۔ چاچا آپ انہیں باہر بٹھائیں، میں ابھی آتا ہوں، سدید نے پہلے زاوک اور پھر ملازم سے کہا۔ یہ سب کیا ہے؟ زاوک نے سدید سے پوچھا، جو اسے نظر انداز کرتا مریحہ کا ہاتھ تھامے سے باہر لے گیا جہاں میڈیا کے لوگ موجود تھے۔ ملازم ان دونوں کے لیے چیئرز بھی لا چکے تھے۔ تبھی سدید شاہ نے ملازم سے زامیہ کو لانے کا کہا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میں نے یہ کانفرنس کچھ اعتراف کرنے کے لیے بلوائی ہے۔ میں آلین کیانی جو کہ ایک مشہور ایکٹریس رہ چکی ہیں، ان کے ساتھ اپنے خاندان کے ہاتھوں ہوئے مظالم پر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔
آئی نو وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کے شوہر اور ان کی بیٹیاں اور ان کا بیٹا کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھ رہا ہوگا۔ میں اپنے خاندان کی طرف سے آلین کے آنے پر ہوئے مظالم کی معافی مانگتا ہوں۔ سدید شاہ نے کیمرے کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ دوسری جانب ولید ملک اور ابتہاج شاہ اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھے یہ سب سن رہے تھے۔ تبھی سدید شاہ نے مائک زامیہ شاہ کی طرف بڑھایا۔ میں زامیہ شاہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے یہاں بیٹھی ہوں۔ آلین کیانی میری دوست تھی جو مجھ پر ہمیشہ سے مہربان رہی ہے، مگر مجھے ہمیشہ اس سے حسد محسوس ہوتا تھا۔ میرا بچپن سے ہی رشتہ اپنے کزن ابتہاج شاہ کے ساتھ طے تھا، مگر ابتہاج کو آلین سے محبت تھی۔ میں نے ابتہاج کو پانے کے لیے بہت سازشیں کی۔ میں نے اپنا آپ بار بار ابتہاج کو پیش کیا، مگر ہر بار اس نے مجھے دھتکارا۔ وہ آلین پر مرتا تھا۔ جب میری بات نہ بن سکی تو میں نے آلین اور ابتہاج کے بیچ شک کی دیوار قائم کی۔ میں نے آلین کو پہلے سالار درانی اور پھر واسق شاہ کے ساتھ جوڑا، اس کی کردار کشی کی، مگر پھر بھی ابتہاج شاہ نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے حیدر شاہ اور اپنے بابا کے ساتھ مل کر آلین کو کوٹھے پر بھجوا دیا، جہاں آلین کو ڈرگز دیے گئے۔ اسے دن رات مارا گیا، مگر آلین کے لبوں پر صرف ابتہاج شاہ کا نام تھا۔ میرے بابا اور میں نے جبنا بائی کے ساتھ مل کر آلین کو مردوں کے سامنے پیش کیا۔ وہ مرد آلین کو ہراس کرتے تھے اور وہ بیچاری اپنی عزت بچانے کے لیے روتی چیختی۔ ان مردوں کا کام ہوتا تھا آلین کے جسمانی ایسا کو چھونا، اسے ٹارچر کرنا، کیونکہ جمنا بائی کا اصول تھا وہ عورت کی اجازت کے بغیر مرد کو اس کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں بنانے دیتی تھی۔ اس وجہ سے آلین کی عزت بچ گئی، مگر وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ آلین کو جب 2 دن بعد شاہ حویلی کے باہر پھینکا گیا تب بھی ابتہاج شاہ کے دل میں اس کے لیے محبت تھی۔ میں نے ان کی ڈائیورس کروائی، ابتہاج سے شادی کر لی، مگر جب مجھے آلین کی پریگنینسی کا علم ہوا تو میں نے اور میرے بابا نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ آلین کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے جسم میں ڈرگز کے باوجود اس کے بچے محفوظ تھے۔ میں نے آلین کا بیٹا اغوا کر کے کسی کو دے دیا، جبکہ اس کی بیٹی سالار درانی کے پاس تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آلین کے پیٹ سے پیدا ہونے والا لڑکا ابتہاج شاہ کی دولت کا وارث بنے۔ میں نے آلین کی آنے کی زندگی میں زہر گھولا، اسے برباد کیا۔ وہ تو پاک باز تھی۔ میں نے اس پر بہتان لگایا اور اس سب میں میرا ساتھ دینے والا کوئی اور بھی تھا۔ بات کرتے کرتے یکدم زامیہ شاہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے پیچھے کی طرف گر گئی۔ سب لوگ زامیہ کے انکشاف پر شاک تھے۔ خرم نے زامیہ شاہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا، جبکہ سدید شاہ نے مریحہ کی جانب دیکھا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہا، میں نے تمہاری ماما کی بے گناہی ثابت کر دی ہریا، اگر ہو سکے تو اپنے اور میرے رشتے کے بارے میں ضرور سوچنا۔ وہ یہ کہتے ہی ایک نمبر ڈائل کرتا وہاں سے چلا گیا۔ شازیہ بیگم ریا کو سدید کے کمرے میں لے کر پہنچی اور اسے ریسٹ کرنے کا بولتی چلی گئی۔ زاویہ لیپ ٹاپ آن کیے بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ اسے دودھ کا گلاس پکڑاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زاوی سائیں، مجھے عزائم شاہ کے پاس جانے دیں پلیز، ایشم اس کے بغیر مرجھا گئی ہے، میری بچی کی حالت پر رحم کھائے۔ سائمہ بیگم زاوی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ پلیز چاچی مجھے شرمندہ مت کریں، میں ایشم کو اس درندے کے پاس نہیں جانے دے سکتا۔ دینو، اگر ایشم بیبی حویلی سے باہر نکلی تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ زاوی شاہ یہ کہتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زامیہ شاہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ خرم نے بھاگ دوڑ کرتے اسے فوری ٹریٹ کروایا۔ چاچی کے ہوش میں آتے ہی پولیس ان کو اریسٹ کرنے آ جائے گی، سدید شاہ نے تھکے انداز میں کہا۔ جانتا ہوں، خیر تم گھر جاؤ، اٹس یور ویڈنگ نائٹ، خرم نے سدید کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو مجھے کال کر دینا، سدید یہ کہتے ہی اس کے گلے لگا اور وہاں سے واپس کی راہ لی۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں آیا، جہاں سامنے ہی اس کی توقع کے خلاف مریحہ درانی تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی موبائل چلانے میں مصروف تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں، سدید نے آتے ہی اس سے استفسار کیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو لا کر دو، خالی پیٹ مجھ سے سویا نہیں جاتا۔ مریحہ درانی نے پاؤں پسارتے سے جواب دیا۔ وہ سر ہلاتا کچن میں پہنچا اور کھانا اوون میں گرم کرتا ٹرے میں سجاتا کمرے میں پہنچا، جہاں وہ آلریڈی صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سوری میں نے تمہیں اتنا انتظار کروایا، سدید نے معافی مانگتے انداز میں کہا۔ تم نے نہیں، بریانی نے انتظار کروایا، مریحہ نے سدید کے ہاتھ سے ٹرے لیتے کہا اور بریانی کی پلیٹ میں ڈالتی جلدی سے کھانے لگی، جبکہ سدید اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو، میرے کھانے کو نظر مت لگاؤ ایسے ندیدوں کی طرح دیکھ کر،
مریحہ نے سدید شاہ سے کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا کھانے کے بعد مریحہ درانی بیڈ پر آ بیٹھی۔ تم چینج کر کے بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا، سدید نے مریحہ کی طرف دیکھے بغیر برتن سمیٹتے کہا۔ لائک سیریسلی؟ نہیں، یہاں کوئی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے کیا؟ میں صوفے پر سو جاؤں گا، مریحہ نے اس کی نقل اتارتے کہا تو سدید ہنس پڑا۔ تو مسز سدید، آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیڈ شیئر کروں؟ سدید نے مریحہ سے ایک آنکھ دباتے استفسار کیا۔ ایسے صوفے پر سونے سے تمہاری کمر اکڑ جائے گی، مریحہ نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے اپنی صفائی پیش کی۔ اچھا جی، اتنی فکر؟ سدید اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ جی، اپنے کچھ دیر پہلے بنے مجازی خدا کی فکر نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ مریحہ نے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ دونوں طرف خاموشی تھی جب مریحہ اکتاتے ہوئے بولی۔ سدید، چلو اب جلدی سے میری تعریف کرو اور مجھے گفٹ دو۔ مریحہ نے سدید کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی جو کہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں آج تمہاری تعریف اپنے عمل سے کروں گا، الفاظ شاید تمہاری تعریف کے لیے کم پڑ جائیں، سو اجازت ہے؟ سدید نے مریحہ سے کہا تو مریحہ نے سر جھکا لیا۔ سدید نے مریحہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور پھر اس کا ہاتھ تھامے اسے ڈریسنگ مرر کے پاس لے گیا۔ اسٹول پر بٹھاتے ہی اس نے مریحہ کا زیور اتارنے میں مدد کی اور اس کے بالوں سے پنس نکالتا، اس کو دوپٹے سے آزاد کرتا اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ٹھرکے ہسبینڈ، مجھے چینج کرنے دو، تم میں تو صبر نام کی چیز ہی نہیں، مریحہ نے اس کی گردن میں بازو ڈالے ایک ادا سے کہا۔ جب ایسا حسن میری دسترس میں ہو تو صبر کون کافر کرے، سدید شاہ نے مدہوش انداز میں کہا اور پھر مریحہ کو ڈریسنگ روم تک لے کر گیا اور اب خود بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ مریحہ کچھ ہی دیر میں ڈارک بلو نائٹی پہنے کمرے میں آئی جہاں سدید بیڈ پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب اور کینڈلز کی روشنی نے کمرے کے ماحول کو سحر انگیز اور رومانٹک بنا رکھا تھا۔ مریحہ شرماتی ہوئی سدید کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی جب سدید نے اس کے باہوں کے گرد اپنا حصار قائم کیا۔ میرو، آئی ایم سوری، میں نے تمہاری ماما کے بارے میں غلط بات کی، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں ریا۔ سدید نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ سدید، تم نے آج جس طرح میری ماما کے کردار کو دنیا کے سامنے جسٹیفائی کیا ہے، اس کے بعد میرے دل سے تمہارے لیے ہر بدگمانی ختم ہو چکی ہے اور اب میں ماضی کی کسی تلخیات کو ہمارے رشتے میں کرواہٹ گھولنے نہیں دوں گی۔ یہ کہتے ہی مریحہ سدید کے گلے لگ گئی۔ سدید نے مریحہ کو خود میں بھیج دیا۔ سدید شاہ نے مریحہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بناتے اس کے گال پر بوسہ دیا اور یوں ہی اس کے چہرے کے نقش کو چومتے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ کافی دیر ریا کے لبوں کو جاب پینے کے بعد سدید شاہ نے اس کی گردن کی جانب بڑھتا اس کی گردن پر سفنگ کرتا اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے وجود پر قابض ہوا۔ آج کی رات ان کے ملن کی رات تھی۔ ان کی زندگی سے اندھیرا چھوٹ چکا تھا، اب تمام مناظر صاف اور اجلے تھے۔ صبح کے 11 بجے مریحہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سدید کے مضبوط حصار میں پایا۔ ایک مطمئن مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزری۔ اس نے سدید کے گال پر بوسہ دیتے خود کو کمفرٹر سے آزاد کیا اور ایک انگڑائی لیتی پاؤں میں جوتا اڑستی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ باتھ گاؤن پہنے واش روم سے نکلی اور سدید کو جگایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو مریحہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اس پر انڈیلا۔ شرافت سے اٹھ جاؤ ٹھرکی ہسبینڈ، مریحہ نے یہ کہتے ہی وہاں سے جانے لگی جب سدید نے آنکھیں میچتے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کو اپنے اوپر گرایا۔ ایسے جگاتے ہیں نئے نویلے شوہر کو، سدید نے سنجیدہ انداز اپناتے کہا تو مریحہ نے اپنے لب اس کے چہرے کی طرف بڑھائے اور اپنے ناخن اس کے پیٹ میں چباتی اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ چکی تھی۔ سدید شاہ کی گرفت تنگ ہوئی تو اپنے آپ کو چھڑاتی اس سے الگ ہوئی۔ رومانس کا بھی ٹائم ہوتا ہے ٹھرکی ہسبینڈ، چپ چاپ جا کر شاور لو اور فریش ہو کر نیچے چلو، ناشتے کے ٹیبل پر آپ ہی ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہی بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ سدید شاہ کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں مریحہ خوبصورت ڈریس میں پہنے میک اپ کرنے لگی اور سدید شاہ بھی واش روم سے نکلتا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سدید کو اپنی گردن میں چبھن محسوس ہوئی تو اس نے گردن کو مرر میں دیکھا جہاں مریحہ کے بائٹ کا نشان تھا۔ جنگلی بلی، وہ بے ساختہ بولا تو مریحہ جو اس کے پاس ہی کھڑی میک اپ کر رہی تھی اسے خشمگین نظروں سے گھورنے لگی۔ تبھی دروازہ ناک ہوا تو دونوں ہی ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے باہر کی جانب بڑھے۔
ڈائننگ ٹیبل پر انود اور التفات ناشتہ لگانے میں مصروف تھی، تبھی وہاں خرم اور زاوی شاہ بھی آ گئے۔ التفات اور انود نے ان دونوں کو نظر انداز کیا۔ آپی، ملیحہ کی چہکتی آواز انود کے کان سے ٹکرائی تو اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سچی مسکراہٹ دیکھ کر انود کو اطمینان ہوا اور اس نے آگے بڑھتے اسے گلے لگا لیا۔ سدید شاہ نے التفات کو سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے حال احوال دریافت کرنے لگا۔ شازیہ بیگم اور سائمہ بیگم کے آتے ہی انود شاہ سائمہ سے ملنے لگی اور پھر ناشتہ کرنے میں سب مصروف ہو گئے۔ تبھی ایک فٹ بال آیا اور زاوی شاہ کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ فٹ بال لگنے سے چھلک اٹھا۔ "What the hell is this?" زاوی شاہ غصے میں چلایا۔ تبھی ایشم جو اپنا فٹ بال لینے اس سائڈ پر آئی، زاوی کا غصیلا انداز دیکھ کر سہم گئی۔ تبھی سائمہ نے آگے بڑھتے خود میں بیچ دیا، "ایشم، تم میں تمیز نام کی کوئی چیز موجود ہے بھی کہ نہیں؟ یہ کوئی کھیلنے کی جگہ ہے؟" اس سے پہلے کہ زاوک مزید بولتا، انود کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ "چینج یور ٹون زاوی شاہ، میری بیٹی سے اس لہجے میں بات کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیتی۔ اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے ایشم سے تو اسے مجھے واپس کیوں نہیں کر دیتے؟" انود نے زاوک کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ "کیونکہ میں اس پر عزائم شاہ کا سایہ بھی نہیں برداشت کر سکتا." زاوی شاہ نے سر داغ خارج کرتے کہا۔ پس پردہ وہ انود کو جتا رہا تھا کہ عزائم شاہ اس کے باپ کا قاتل اور اس کی بیٹی کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آئے گا۔ "وٹ ایور زاوی شاہ." انود نے نفی میں سر ہلایا اور ایشم کی جانب بڑھی، جو اسے مکمل نظر انداز کرتی وہاں سے بھاگ گئی۔ "ایشم، میری بات سنیں." انود اسے پکارتی رہ گئی مگر ایشم نے اس کی ایک نہ سنی۔ "ہاں بولو، کام ہو گیا؟" زاوک حیدر شاہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب انود اس کے کمرے کے پاس سے گزری تو اس کی آواز سن کر چونک گئی۔ "پیسے مل جائیں گے، مجھے بس آج کسی طرح عزائم شاہ جیل میں چاہیے۔ چیکنگ کے دوران وہ کوکین اس کے بیگ میں تک پہنچانا تمہارا کام ہے." زاوی شاہ کی بات سن کر انود کے سر پر گویا آسمان گرا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ "نہیں، میں عزائم شاہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی." "شٹ، یہ زاوی شاہ اپنے کمینے پن سے باز کیوں نہیں آتا؟ کیوں بار بار وہ میری زندگی میں مشکلات پیدا کرتا ہے؟ اب تو ایشم بھی ان لوگوں نے لے لی، پھر میں کیوں ڈر رہی ہوں اس سے؟ نہیں، مجھے کچھ بھی کر کے عزائم شاہ کو بچانا ہوگا۔ وہ میرا شوہر ہے، میرے بچے کا باپ." انود خود سے باتیں کر رہی تھی، اپنے دل کو سمجھا رہی تھی۔ "مگر وہ تمہارے پاپا کا قاتل بھی ہے انود." یکدم انود کے دماغ میں خیال آیا اور اس نے زور سے آنکھیں مینچ لیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ولید کا نمبر ڈائل کیا جو 3 رنگز کے بعد اٹھا لیا گیا۔ "جی بولے مسز عزائم شاہ." ولید ملک، جو کہ ابتہاج کے ساتھ کوئی میٹنگ ڈسکس کر رہا تھا، انود کی کال آنے پر حیران ہوا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اسپیکر پر لگایا۔ "ولید، عزائم شاہ کہاں ہیں؟" انود نے چونکتے ہی سوال کیا اور ابتہاج شاہ کے کان اپنی بیٹی کی آواز سن کر کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ بے چینی سے اپنے لب کاٹنے لگا۔ "کراچی جا رہے ہیں وہ 1 بجے کی فلائٹ سے." ولید نے انود کو جواب دیا۔ "انہیں روک لو ولید، وہ زاوی سائیں میرے عزائم کے جھوٹے الزام میں اریسٹ کروانا چاہتا ہے." انود نے زاوک کی ساری پلاننگ ولید کے گوش گزار کی۔ ولید کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ "ارے واہ، آج عزائم سائیں کے لیے اتنی ہمدردی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کے پاپا کا قاتل ہے." "ولید ملک." اس نے استحضائیہ انداز اپنایا۔ "ولید، میں جانتی ہوں کہ وہ میرے پاپا کا قاتل ہے اور شاید میں اس کا یہ گناہ کبھی معاف نہ کر سکوں، مگر وہ میرا شوہر ہے، میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ میں اسے اب مزید کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی." انود نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا۔ "ڈرامے باز لڑکی." ولید نے دانت پیستے کہا۔ ابتہاج شاہ نے جبڑے بھینچ دیے۔ ولید سے قسم کی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ "کیا پلان ہے؟" ولید نے ابتہاج کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے کہا۔ "جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ عزائم شاہ کی ریپوٹیشن خراب ہوگی تو زبیر ملک بھی اس کی زد میں آئے گا اور پھر تبریز ملک اپنے بل سے لازمی نکلے گا۔ تم ابرش کو تیار کرو، اب اصل گیم وہی کھیلے گی." ابتہاج شاہ نے لائے عمل تیار کرتے کہا تو ولید ملک نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنے فرائض کے معاملے میں ابتہاج شاہ کی ہر بات مانتا تھا اور ابتہاج شاہ کو اسے دیکھ کر رشک آتا تھا۔ عزائم شاہ کی جیسے ہی ایئرپورٹ میں انٹری ہوئی، انود شاہ نے اسے پکارا۔ جب اس کی پکار پر عزائم کا دل زوروں سے دھڑکا، انود بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ "شاہ سائیں، آپ کے بیگ میں ڈرگز۔" اس سے پہلے کہ انود مزید کچھ بولتی، زاوک کے
ہائر کیے لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہیں شور مچانا شروع کر دیا۔ ارے اسے پکڑو، اس کے پاس ڈرگز ہیں۔ وہاں موجود سب لوگ متوجہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر موجود انتظامیہ پولیس نے عزائم کو پکڑ لیا اور اس کا بیگ چیک کیا جس میں ڈرگز تھے۔ ارے ایک سلیبریٹی تو پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، تم یہاں ڈرگز سپلائی کر کے اپنے ملک کا نام ڈبو رہے ہو۔ مارو اسے سبق تو سکھانا پڑے گا۔ تمام لوگ عزائم شاہ کے گرد موجود تھے۔ زاوی کے بھیجے گنڈوں نے عزائم کو بے دردی سے مارا۔ میڈیا کے لوگ ان مناظر کو کیپچر کرنے لگے۔ انود جب عزائم کو بچانے کی نیت سے آگے بڑھی تو کسی نے اسے دھکا مارا۔ وہ وہیں فرش پر منہ کے بل گری۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے خود کو سہارا دیا۔ عزائم شاہ جسے بے دردی سے مارا جا رہا تھا، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتا انود کی طرف بڑھا اور اسے اٹھایا، اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ آپ ٹھیک ہو؟ انود نے عزائم کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اس کے لیے فکر مندی تھی۔ انود کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ اس کے انداز تخاطب پر مرتی تھی جو ناراضگی کے باوجود اسے آپ کہہ کر پکارتا، اسے عزت دیتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں عزائم سائیں، انود نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی عزائم نے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کرتا، پولیس کے ایک آدمی نے اسے کالر سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ انود نم آنکھوں سے اسے خود سے دور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر نہ روک سکی۔ وہ اسے خود سے دور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ انود شاہ اس کے پیچھے پولیس اسٹیشن پہنچی جہاں اس کے آنے سے پہلے ہی عزائم کو جیل بھیج دیا گیا۔ انود نے فوراً مریحہ کو کال ملائی اور اسے ساری تفصیلاً بات بتائی تو مریحہ نے اسے انسپیکٹر سے بات کروانے کو کہا۔ انود نے جیسے ہی انسپیکٹر کی مریحہ سے بات کروائی، اس نے انود کو عزائم سے ملنے کی اجازت دے دی۔ انود حوالدار کے پیچھے پیچھے عزائم کے پاس گئی۔ عزائم شاہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا، کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ہیرو تیری ملاقات آئی ہے، حوالدار نے عزائم کو پکارا تو اس نے سلاخوں سے باہر دیکھا جہاں انود شاہ بے چینی سے اس کی طرف بڑھی۔ عزائم سائیں، انود نے عزائم کو پکارا جب عزائم نے اسے انگلش کے اشارے سے وارن کیا۔ چلی جائیں یہاں سے، آپ جو چاہتی تھی کر دیا آپ نے۔ انود ابتہاج شاہ، پھنسا دیا نا مجھے ایک بار پھر جھوٹے الزام میں، عزائم شاہ نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ نہیں عزائم سائیں، میں تو وہاں ایئرپورٹ پر آپ کو انفارم کرنے آئی تھی تاکہ اس سے پہلے کہ انود مزید بولتی عزائم شاہ کو سیلے انداز میں آگے بڑھا، تاکہ میرے ہاتھ میں ہتھکڑی دیکھ کر آپ کو سکون مل جائے، ہے نا؟ مجھے یہ بتانا چاہتی نہیں نا کہ آپ اس زاوی شاہ کے ساتھ مل کر جو مرضی کر سکتی ہیں، عزائم نے انود کی تھوڑی کو دبوچتے ہوئے کہا تو انود نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ عزائم سائیں چھوڑیں، انود نے منمناتے ہوئے کہا تو عزائم نے اس کی تھوڑی کو آزاد کرتے کہا۔ چلی جائیں یہاں سے انود شاہ۔ عزائم نے اپنا رخ بدل لیا۔ انود بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ میڈم ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے، چلیے اب۔ وہی حوالدار انود سے مخاطب ہوا تو انود سر ہلاتی واپسی کی جانب مڑی۔ ابتہاج شاہ اپنے اسٹڈی میں بیٹھا ایک فوٹو فریم ہاتھ میں لیے تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں کتنا بدقسمت مرد ہوں، میرے تینوں بچے میرے ساتھ نہیں ہیں، تم اور انود مجھ سے دور ہو اور وہ میرے پاس ہو کر بھی میرے ساتھ نہیں ہیں۔ میں پچھلے 7 سال سے اس کے لفظوں کا وار سہ رہا ہوں تو کبھی اس کی خاموشی مجھے ڈسنے لگتی ہے، کبھی کبھی تم دونوں کا۔ بابا بہت تھک جاتا ہے التفات۔ ابتہاج شاہ اپنی بیٹیوں سے مخاطب تھا تبھی اسے اپنے پیچھے ولید کی موجودگی محسوس ہوئی اور وہ اپنے آنسو صاف کرتا تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ عزائم شاہ کو لگتا ہے انود ان کے بچے کو گرانا چاہتی ہے، میرے خیال سے اب بہت ہو گیا ہے، زاوی شاہ کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ لیو وہیں ابتہاج کے سامنے بیٹھتا، نظریں جھکائے گویا ہوا۔ جب تک تبریز اپنے بل سے نہیں نکل آتا تب تک جیسا چل رہا ہے چلنے دو، تم کسی طرح ایشم کو اس کے باپ سے ملوا لاؤ، وہ بہت اداس ہو گئی ہے، ابتہاج شاہ نے لیو کو نیکسٹ اسٹیپ بتاتے کہا۔ جی ٹھیک ہے، لیو سر ہلاتا بولا اور وہیں بیٹھا فون یوز کرنے لگا۔ تمہاری ابرش سے بات ہوئی؟ ابتہاج شاہ نے ولید سے ابرش کی بابت استفسار کیا تو ولید کے فون پر چلتے ہاتھ تھم گئے۔ وہ عدت میں ہے، میرا اس سے بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے اس کے پاس عزائم شاہ کو اور رنزش کو بھیج دیا تھا، میں نے خود ایک بار اسے کال کی تھی اس دن، پھر اس نے میسج کیا کہ عدت کے دنوں میں اسے دوبارہ کال نہ کروں۔ لیو نے ابتہاج کو پہلی بار تفصیل سے ساری بات بتائی تو ابتہاج شاہ سر ہلا چکا تھا۔ انود شاہ کے جاتے ہی ولید ملک ایک بار پھر عزائم شاہ کی بیل کروانے کے لیے پہنچا تھا۔ عزائم شاہ کی ریپوٹیشن ختم ہو چکی تھی، اسے ایئرپورٹ پر بھی
بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی زندگی ایک بار پھر زیرو پر آ کر رک چکی تھی۔ دوسری جانب ابتحاج شاہ کی پلاننگ کے مطابق عزائم شاہ کے دوبارہ جیل جانے پر زبیر ملک کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ تبریز نے زبیر پر دباؤ ڈال رکھا تھا کہ زبیر عزائم کو اپنے آفس سے نکال دے، کیونکہ اب عزائم شاہ تبریز کے کسی کام کا نہیں تھا۔ وہ اس کی ہائی پروفائل بیک گراؤنڈ، اس کے سیلیبریٹی ہونے کا جتنا فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا، اتنا ہی اسے نقصان ہو رہا تھا۔ عزائم شاہ واز یوز لیس پرسن۔ تبریز ملک عزائم شاہ کے دماغ کا استعمال کرتا اپنے بزنس کو پچھلے 9 سال سے بلندیوں پر لے جا چکا تھا۔ فیکٹری میں بننے والا مال جلد ڈیلیور ہوتا تو عزائم شاہ کی شپ کے ذریعے ایکسپورٹ کیا جاتا اور بڑی چالاکی سے اسمگلنگ کا کام بھی کر لیتا تھا۔ اس بات کی خبر جب ابتحاج شاہ کو ہوئی تو اس نے عزائم شاہ کو ملک گروپ آف انڈسٹری کے ساتھ پارٹنرشپ ختم کرنے کا مشورہ دیا، مگر عزائم شاہ ایک کاروباری آدمی تھا، اسے زبیر ملک کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے فائدہ ہو رہا تھا، اس لیے اس نے ابتحاج شاہ کی کسی بات پر کان نہ دھرے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ انجانے میں ہی تبریز کے گناہوں میں اس کا شریک بن گیا تھا۔ ابتحاج کے بار بار منع کرنے پر بھی وہ نہ رکا، تبھی اسے اس دلدل سے نکالنے کے لیے ابتحاج کی جھوٹی موت کے بعد ولید ملک اپنا بھیس بدل کر اس کے پاس نوکری کر رہا تھا۔ عزائم شاہ ولید کو پہچان چکا تھا۔ جب اس نے ولید کے سامنے ذکر کیا تو ولید نے اسے جسٹ فار این ایڈونچر کہہ کر شیشے میں اتار لیا۔ عزائم شاہ ولید سے ہر بات شیئر کرنے لگا، اپنے کاروباری معاملات سے لے کر نجی معاملات تک، ہر چیز اس نے ولید کے ملک کے سامنے عیاں کی تھی، اور یہ اس کی دوسری بڑی غلطی تھی جس کا خمیازہ وہ بھگت رہا تھا۔ تبریز کے دباؤ میں آ کر زبیر ملک نے عزائم شاہ سے بزنس میں اپنی راہیں جدا کر لی تھیں۔ عزائم شاہ غصے میں لب بھینچے اس کے آفس سے نکلا اور پیدل سڑک پر چلنے لگا۔ چاچو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، سب لوگ جھوٹے اور مطلبی ہیں۔ یہ ملک گروپ آف انڈسٹری کے مالک صرف مطلب کا سانپ نبھا رہے تھے۔ ہواؤں نے رخ کیا بدلا، سب نے ہی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ عزائم شاہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کیا کرے، کیسے ان حالات میں سروائیو کرے۔ یکدم کسی خیال کے تحت اس نے ولید ملک کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ لان میں کھلے آسمان تلے بیٹھا چاند کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ولید تمہارا فون رنگ کر رہا ہے، کال پک کرو۔ ابتحاج شاہ نے ولید کا موبائل اس سے پکڑایا۔ ابتحاج شاہ ابھی کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے اس طرف آیا تھا۔ اس نے وہ کافی ولید کے سامنے رکھے ٹیبل پر رکھی اور خود دوسری چیئر پر بیٹھا ولید کو دیکھنے لگا۔ جی عزائم سائیں۔ ولید کی آواز پر وہ چونک گیا اور اسے اشارہ کیا کہ فون اسپیکر پر لگائے۔ ولید میں تنہا ہو گیا ہوں، بالکل تنہا۔ مجھے زبیر ماموں نے بھی آفس سے نکال دیا ہے، یہ کہہ کر کہ میری وجہ سے ان کی شہرت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ولید میں ان حالات میں کیسے سروائیو کروں گا؟ مجھے اپنی فکر نہیں ہے۔ میں برے سے برے حالات میں تنہا لڑ سکتا ہوں، بٹ میں اپنی ماما کو اس عمر میں اپنی وجہ سے مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں میری بیٹی ایشم کو کیسے سیکیور کروں گا؟ اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرنا میرے پچھلے 7 سالوں کا مقصد حیات ہے۔ میں اپنی بیٹی کو چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ترستا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور میرا بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ یکدم عزائم کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ میں اس زاوی شاہ سے اپنی بیٹی چھین لوں گا، میں اپنے ہونے والے بچے کو بھی چھین لوں گا۔ اب سے میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، زاوی شاہ کی بربادی، اور اس کے لیے میں ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی عزائم شاہ نے کال بند کر دی۔ دیٹس لائک مائی گڈ بوائے۔ ابتحاج شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سیریسلی شاہ سائیں، آپ ہنس رہے ہیں؟ اس پوری کہانی میں ایک ہی تو کردار فیئر چل رہا تھا، آپ نے اسے بھی کلر ٹریک پر لگا دیا۔ ولید نے اچنبھے سے پوچھا۔ تو ابتحاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، ہاں ولی، میں چاہتا ہوں کہ زاوی کو سبق عزائم شاہ ہی سکھائے۔ میں چاہتا ہوں کہ عزائم شاہ کی ڈارک سائڈ سب دیکھیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ اپنی بیوی کے سامنے کس حد تک اپنی ڈارک سائڈ پر قابو پا سکتا ہے۔ میں عزائم شاہ کی محبت اور انود شاہ کی جنونیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابتحاج شاہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا، جبکہ ولید کندھے اچکاتا فون یوز کرنے لگا۔ ون ڈے لیفٹ۔ ولید ملک نے کچھ سوچتے ہوئے ابرش کے نمبر پر میسج کیا، اور اس سے پہلے کہ ابرش میسج دیکھ لیتی، ولید نے کچھ یاد آتے ہوئے میسج ان سینڈ کر دیا اور پھر فون سوئچ آف کرتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ مگر ابتحاج کے روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ کچھ سوچتا ہوا دروازے کے پاس آیا اور دروازے سے کان لگائے سننے کی کوشش کی، مگر اندر سے صرف سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ رائنا ملک اور زبیر ملک کی محبت کی داستان خالص اور سچی ہے، مگر یہاں تو ان سے بھی بڑا دیوانہ ہے جنونی ابتحاج شاہ۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹتا خود سے بڑبڑا رہا تھا، ابرش ملک ابھی ابتحاج شاہ کے اپارٹمنٹ پہنچی تھی اس سے ملنے کے لیے، مگر اس سے پہلے ہی ابرش کا سامنا ولید ملک سے ہوا تو اسے دیکھتے ہی گھبرا گئی۔
اور پھر خود کو کمپوز کرتی اس کے پاس سے گزرنے لگی تو ولید ملک نے اسے پکارا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ابر۔ ولید ملک کے لہجے میں پہلے والی اپنائیت مفقود تھی۔ میں چاچو سے ملنے آئی ہوں، ان سے مل کر گھر جا رہی ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ ابریش نے نظر چراتے کہا، میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو ابر۔ ولید نے ڈوٹوک لہجے میں کہا۔ ابریش اس کے پاس سے گزرنے لگی تو ولید نے اسے بازو سے پکڑے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ابریش کو ولید کی پکڑ میں سختی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا، ہمت نہیں ہے نا مجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ ڈر گئی نا تم کہ تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل کا راز نہ پالوں؟ ولید نے ایک لفظ پر زور دیتے کہا، ولی وہ۔ ابریش اب کی بار ادھر ادھر دیکھنے لگی تو ولید نے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ ابریش فاسق شاہ، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر آج کے بعد تم نے اس بچے کو ابارٹ کروانے کا سوچا بھی تو تمہاری جان نکالنے میں ایک پل نہیں لگے گا لیو کو۔ ولید کے الفاظ نے ابریش کو سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ تو تم جان گئے؟ ابریش نے نفی میں سر ہلاتے کہا، ہاں جان گیا ہوں، اور اب تم ایسی حرکت نہیں کرو گی ابریش۔ اب کی بار ولید نے ابریش کو سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے ولید، مجھے نفرت ہے اس بچے سے، یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا۔ اگر یہ دنیا میں آ گیا تو زاوی شاہ اسے بھی چھین لے گا جیسے اس نے بھائی سے ہیشم کو چھینا ہے۔ ابریش نے ولید کے سینے پر سر رکھے روتے ہوئے کہا، ابریش ریلیکس میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اس بچے پر زاوی شاہ کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ ولید نے ابریش سے کہا تو ابریش نے اس کے سینے سے سر اٹھایا اور کانپتے ہوئے بولی، مجھے خوف آ رہا ہے ولید۔ ابریش کی بات سن کر ولید نے اس کے گال اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور استفسار کیا، کس چیز سے خوف آ رہا ہے؟ ولید کے لہجے کی نرماہٹ نے ابریش کو اپنے حصار میں جکڑا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، بدنامی سے، رسوائی سے، میں آلین کی آنی نہیں بننا چاہتی ولی۔ ابریش نے روتے ہوئے کہا، اس کے رونے میں شدت تھی، میں تمہیں آلین کی آنی نہیں بننے دوں گا ابر، میں اپناؤں گا تمہیں۔ ولید نے اس کو اپنے سینے میں بھیج دیا۔ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی ولی، میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرا کر اس بے وفا سے دل لگایا تھا، مجھے سزا تو ملنی تھی نا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے سینے سے لگی روتی رہی اور وہ اسے تسلی دیتا رہا۔ ابتہاج شاہ اپنے بیٹے کے فیصلے پر دل سے مسکرایا۔ عزائم شاہ جاب کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا مگر اسے ہر جگہ سے دھتکارا جا رہا تھا، تبھی قسمت اس پر مہربان ہوئی اور اس کے لندن والے بنگالی پڑوسی کی کال آئی جو کہ پچھلے 4 سال سے پاکستان میں بزنس کر رہے تھے۔ انہیں جب عزائم کے حالات کا علم ہوا تو انہوں نے اسے اپنا بزنس ہینڈ اوور کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں اس بزنس کو سنبھالنے کے لیے ایک محنتی اور ایماندار شخص کی ضرورت تھی اور عزائم سے بہتر ان کے لیے کوئی چوائس نہ تھی۔ عزائم شاہ کو بھی یہ جاب اپنے ہر مسئلے کا حل معلوم ہوئی اور اس نے کچھ ہی دنوں میں ان کا بزنس ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر جوائن کیا۔ دوسری جانب واسق شاہ نے اپنی جگہ انود کو شاہ گروپ آف انڈسٹری کا ہیڈ بنایا اور انود کو مجبوری میں اب اپنا بیشتر وقت زاوی شاہ کے ساتھ گزارنا پڑا۔ آج وہ کسی کام سے اس کے آفس آئی تو زاوی شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کا ہاتھ تھامتے گویا ہوا، انود میری دل پر سائی، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ آپ میرے سامنے موجود ہیں، مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا ہے مگر قسمت کا ہیر پھیر دیکھے میرے سارے خدشے غلط ثابت ہوئے، آپ آج میرے سامنے میرے اتنے قریب ہیں۔ زاوی شاہ انود کے لبوں کی جانب جھکا جب انود چیئر سے اٹھی اور فائلز اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی اور پیچھے مڑی، زاوی شاہ کی جانب دیکھا اور اس کی جانب ایک مسکراہٹ اچھالتی گویا ہوئی، میں آج بھی اسی ابتہاج شاہ کی بیٹی ہوں جس سے انتقام لینے کے لیے تم نے اس کی دونوں بیٹیوں کو ذلیل کیا، میں آج بھی وہی انود شاہ ہوں جس بات کے ساتھ تم کھیلتے رہے، بٹ ایک چیز پہلے جیسی نہیں ہے زاوی شاہ، اور وہ ہے میرا دل۔ ہاں زاوی شاہ، آج میرے دل پر فقط عزائم شاہ کی چھاپ ہے، صرف ان کا قبضہ ہے، میرے جسم پر، میرے دل پر اور میری روح پر ہر جگہ عزائم شاہ ہے، تم کہیں نہیں ہو زاوی شاہ، کہیں نہیں۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی جب زاوی شاہ کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ جتنا بولنا ہے بول لو انود شاہ، نہیں تو کل تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ انود شاہ طنزاً مسکرائی۔ ان یور ڈریم۔ آج انود اور زاوی شاہ آفس سے ڈائریکٹ کسی میٹنگ میں پہنچے۔ یہ کمپنی جس کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی، اس کمپنی کا مالک ایک بنگالی تھا۔ زاوی شاہ نے واسق اور انود سے مشورہ کرتے اپنی کمپنی کو کرائسس سے بچانے کے لیے کمپنی کا 10% اس بنگالی کمپنی کو دے چکا تھا۔ میں نے چیک سائن کر دیا ہے، آپ شام تک مشینری بھجوا دیجیے گا۔ زاوی شاہ نے
चेक बुक मैनेजर को थमाते हुए कहा। जी सर, एग्रीमेंट पर हमारे CEO ही साइन करेंगे, मैनेजर ने जावी की जानिब देखते कहा। बस अभी आते होंगे, इंतज़ार करें। तभी अज़ाइम शाह दरवाज़ा खोलता एंटर हुआ और बिना अनूद और जावी की जानिब देखे टेबल पर रखी फ़ाइल पर साइन करने के लिए झुका। सो कैसा लगा मेरा पहला वार? मैंने बहुत ही आसानी से तुम्हारी कंपनी से 10%, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही मामूली सी बात है, अपने नाम करवा लिया है। अपनी पहली शिकस्त मुबारक हो। इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी हर चीज़ तुमसे छीन लूँगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हर चीज़ मतलब हर चीज़। अज़ाइम शाह की नज़र अनूद पर थी, जो कि अज़ाइम के बजाय इसके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी अबरिश की जानिब देख रही थी। जावी शाह भी एक ट्रांस की कैफियत में अबरिश को देख रहा था। यकदम इसका दिल अचाट हुआ और वह अनूद को तन्हा छोड़कर वहाँ से चला गया। अनूद और इल्तिफ़ात किसी शादी से फारिग होकर घर के लिए निकली थी। वो वहीं मार्की के एक रूम में चेंज कर आई थी। अनूद ने पर्पल स्कर्ट पर ब्लैक टॉप, जबकि इल्तिफ़ात ने ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक और ब्लैक ही चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था। जब लियो ने बीच सड़क पर इनकी गाड़ी रोकी और गन पॉइंट पर इन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाता इब्तिहाज शाह के अपार्टमेंट लाया। यू ब्लडी। अनूद अंदर आते ही लियो पर झपट पड़ी, मगर लियो ने इसका हाथ अपने हाथों में लिए इसे काबू किया। वलीद, छोड़ दो इन्हें। तभी एक रोबदार आवाज़ सुनकर लियो पीछे हटा और इल्तिफ़ात ने इसकी आवाज़ की जानिब खुशी से देखा, जबकि अनूद साख्त हो गई। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। इब्तिहाज शाह ने आगे बढ़ते इल्तिफ़ात को गले लगाया। मुझे यकीन था मेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता, मेरे बाबा जिंदा हैं। इल्तिफ़ात शाह ने इब्तिहाज से रोते हुए कहा। इब्तिहाज शाह इसे सीने में भींचता अनूद से मुखातिब हुआ। अपने पापा से नहीं मिलोगी अनूद। इब्तिहाज शाह ने अनूद की तरफ हाथ बढ़ाया। वो पीछे मुड़ती डुबडुबाती नज़रों से इब्तिहाज शाह का बढ़ा हुआ हाथ थामती इसके गले लगकर रोने लगी। पापा। अनूद ने इब्तिहाज के चेहरे के एक एक नक्श को छूते इसे बौसा दिया। वलीद को इस वक्त दीवानी लगी, जो अपने बाप के चेहरे को दीवाने की तरह चूम रही थी, रो रही थी। इब्तिहाज शाह ने इसे अपने सीने में बेच दिया। पापा, आपने हमें इतना क्यों सताया? अनूद ने इब्तिहाज से इस्तफसार किया, तो इब्तिहाज ने इसे यह कहकर खामोश करवाया। अनूद, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा आपको। मैं आज भी आपके सामने नहीं आता। अगर कल अज़ाइम शाह की कोर्ट में हेयरिंग ना होती, बेटा वो बेकसूर है, अपना केस वापस ले लो। इब्तिहाज शाह ने अनूद को समझाया। अनूद इसके गले लगकर मज़ीद रोने लगी। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने गुनाह किया। मैंने अपने शौहर पर एतबार नहीं किया। अनूद रोते रोते वहीं बेहोश हो गई। जब लियो ने आगे बढ़ते इसे सहारा दिया, अनूद को जब होश आया तो ख़ुद को हॉस्पिटल में देखकर शॉक हुई थी। तभी सामने बैठे लियो पर इसकी नज़रें जम सी गईं। इसने पहली बार इसे गौर से देखा। इसे इस लड़के के चेहरे में आलीन की शबीह महसूस हुई। वो एक ट्रांस की कैफियत में गोया हुई। कौन हो तुम? अनूद ने धीरे से लब हिलाए। तुम्हारा ट्विन ब्रदर, वलीद इब्तिहाज शाह। वलीद ने अनूद की तरफ देखते कहा। अनूद पर यह इंकशाफ भी किसी धमाके से कम न था।